أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. معزز حاضرین، عزیز طلباء، بہنوں اور بیٹیوں، آپ حضرات تشریف لائے انتہائی بابرکت متبرک مجلس میں بہت بڑی سعادت ہے آپ سب کے لیے، خصوصیت کے ساتھ ہمارے طلباء جو اکثر و بیشتر میرے خیال میں پہلی بار ان کی اس درود کی مجلس میں شرکت ہو رہی ہے، تفصیل میں جائے بغیر مسجد میں بیٹھے ہیں اور بہت بابرکت مجلس میں بیٹھے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، یہاں میرا گھر سنیے وہ ادھر بیٹھیے، جگہ بہت ہے، ادھر بیٹھیے، ادھر بیٹھیے، وہ بیٹھیے ادھر سے بیٹھیے۔ میرا خیال ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ سب حضرات، یعنی ہم سب حضرات، خانقاہ رحمانی اور خاص کر اس مجلس میں کچھ لینے کے لیے آئے ہیں، کھونے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو اس مجلس کا احترام، اس مسجد کا احترام ہمیشہ ملحوظ رکھیے اور جو باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہی ہیں اسے دل میں اتارنے کی کوشش کیجیے۔ میں اس وقت آنن فانن اور میں سمجھتا ہوں
اس مجلس کی برکت سے آقا نامدار مدینے کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ایک واقعہ سامنے آ رہا ہے۔ اس میں بہت بڑی نصیحت ہے خانقاہ رحمانی آنے والوں کے لیے اور جو حضرات یہاں اپنی مراد پانے کے لیے حاضر ہیں ان کے لیے۔ بہت سارے ہمارے مہمان بہت سی مراد لے کر، دل میں بہت سی ضرورت لے کر یہاں تشریف لاتے ہیں اور ان کا مقصد، ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خانقاہ رحمانی کی برکت سے یہاں کے بزرگوں کی نسبت سے اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور فرمائے، ہماری مراد کو پوری کرے اور ہر مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے، آپ غلط بیٹھے ہیں، غلط حرکت کر رہے ہیں، مجلس سے اٹھا کے انتہائی احترام کے ساتھ روڈ کی طرف چلا دیا جائے گا۔ آپ سن بھی رہے ہیں، عقل کو کھولیے، عقل کی کھڑکی کھولیے، مجلس میں اس طرح بیٹھیے، اور نہیں تو جگہ بدلیے وہاں سے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ مدینہ منورہ چلیے۔ جو حضرات خوش نصیب ہیں، جا چکے ہیں، مدینے کو تصور میں لائیے۔ آقائے دو جہان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، اس کی مجلس کو ذہن میں لائیے، تصور میں لائیے، اور پھر خانقاہ رحمانی کی مسجد میں آپ بیٹھیے اور فائدہ اٹھائیے۔ نہایت ہی پریشان حال ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشکا الیہ الفقر، معاش کا مارا پریشان ہر آدمی، انتہائی پریشان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، انتہائی لجاجت کے ساتھ، انتہائی انکساری کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا دکھڑا سنایا، اپنی پریشانی بیان کیا۔ اب بالخصوص معاش کے بحران کو آپ کے سامنے لایا
اپنی تندرستی اور حیرانی کو آپ کے سامنے لایا. یا رسول اللہ، میں معاش کا مارا بیچارہ پریشان ہوں، بہت ہی پریشان. ہم آپ سب جانتے ہیں آپ کے لیے قرآن میں فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آپ کو رحمت بنا کر دنیا والوں کے لیے بھیجا گیا. آپ نے اپنی ایک امت کی پریشانی سنا، آپ پر بڑا اثر پڑا. کیسے پریشانی دور ہوگی، سامنے والا کیسے اطمینان کی زندگی گزارے گا. آپ کے دل پر اثر پڑا. مختلف قسم کے لوگ آپ کے پاس مختلف سوال لے کر آتے تھے. آپ نے حالات کو دیکھا، پریشان حال کی پریشانی کو سمجھا، محسوس کر لیا آپ نے کہ یہ بہت زیادہ بڑا کام اگر اس کے حوالے کیا جائے. تم تجارت کرو، کاروبار کرو، کوئی بڑا معاملہ، کوئی بڑا عمل شروع کرو، نہیں ہو سکے گا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی، تم اطمینان کی زندگی گزارو گے. لیکن ایک نسخہ میں تم کو بتاتا ہوں، نسخہ بہت آسان لیکن بہت مجرب. اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو تمہاری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تم اطمینان کی زندگی گزارو گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا. وہ سامنے والا بیچارہ ایسا لگا آپ کے فرمان کے بعد کہ کافی حد تک تو آپ کا بول سن کر، آپ کے بول کی مٹھاس سے، آپ کی جانب سے آنے والے اطمینان سے سکون ہو گیا. کافی حد تک پریشانی دور ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نسخہ بتا رہے ہیں، کون سا آسان نسخہ بتا رہے ہیں جس پر عمل کرنے سے ہماری تمام پریشانی دور ہو جائے گی. آپ نے فرمایا بہت پریشان ہو تو، بہت پریشان. ایک عمل بتایا جا رہا ہے تم کو، اس پر عمل کرو، انشاءاللہ تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی. آپ نے فرمایا اذا دخلت بیتک فسلم ان کان فیہ احد. جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو اور گھر کے اندر کوئی موجود ہے تو اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، غور سے سنیے آپ کا فرمان کیسا آسان. جب تم اپنے گھر میں داخل ہو اور گھر کے اندر کوئی موجود ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، تو سلام کرو اس کو، بس اس کو سلام کرو. بڑا آسان، بہت مجرب، بہت قیمتی،
لاجواب نسخہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے عزیزوں یاد رکھنا، اگر تم نے اس کو راہ دیا اور اپنے بھائیوں میں اپنے ساتھیوں میں اس کو پھیلایا، کامیاب زندگی تمہاری ہوگی۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افشوا السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام کو خوب پھیلاؤ، جان پہچان جس سے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس سے جان پہچان نہیں ہو اس کو بھی سلام کرو۔ اور آپ کا یہ فرمان صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کو بھی اس پر عمل کرنا ہے، مردوں کو بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ تو آپ نے اس پریشان حال آدمی سے کہا کہ فَسَلِّمْ إِنْ كَانَ فِيهِ أَحَدٌ، گھر میں کوئی ہو تو سلام کرو، وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ أَحَدٌ فَسَلِّمْ عَلَى نَفْسِكَ، اور اگر تم اپنے گھر گئے اور اس وقت گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تو تم اپنے آپ کو سلام کرو اور وَقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً، اپنے آپ کو سلام کرو اور ایک مرتبہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھ لو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ کا فرمان تھا، پریشان حال آدمی نے دل میں بٹھایا اور اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ اب یہ عمل کیا جا رہا ہے۔ بعض دفعہ آپ کسی خانقاہ میں جائیے، آپ کو خانقاہ کے سجادہ نشین سے رابطہ ہوتا ہے اور اپنی پریشانی کو آپ رکھتے ہیں، ان کے پاس اپنا دکھرا سناتے ہیں اور کوئی وہ وظیفہ بتاتے ہیں تو ہم اور آپ اس کو ہلکے میں لیتے ہیں، بہت ہلکے میں لیتے ہیں، عمل اس پر نہیں ہوتا، اس پر کاربند نہیں ہوتے اور بعد میں شکایت کرتے ہیں بہت کیا، بہت پڑھا لیکن ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پریشان حال آدمی کو کتنا چھوٹا سا نسخہ فرمایا۔ کیا ہوا؟ ایک زمانے کے بعد، یعنی کچھ دنوں کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اس شخص سے ہو گئی۔ ملاقات ہو گئی، آپ نے فرمایا کہ بھائی تم پریشان حال میرے پاس آئے تھے اور میں نے تم کو ایک نسخہ بتایا تھا، کیا حال ہے تمہارا؟ اور وہ شخص خوشی سے باغ باغ ہو گیا، انتہائی مسرت کے عالم میں عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ کا وہ آسان سا نسخہ میں نے اس پر عمل کیا، اللہ کا اتنا بڑا فضل ہو گیا اس نسخے پر عمل کرنے کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رزق کو بڑھا دیا۔ میرے اڑوس پڑوس کے جتنے پڑوسی ہیں وہ تمام کے تمام پڑوسی دولت اور مال کے اعتبار سے ہم سے پیچھے ہو گئے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں ذرا اندازہ لگائیے آپ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی اس کو قل ہو اللہ کی تفسیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی اہتمام کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر کوئی اس انداز سے سلام کو رواج دے اور اس پر عمل کرنا شروع کرے تو میرے عزیزوں ہر حال کے اندر اللہ تعالیٰ
تعالیٰ اپنی برکت سے ایسے آدمی کو نوازے گا، اور جو بھی اور جس طرح کی خاص کر اگر مالی بحران اور مالی پریشانی میں ہے تو اللہ اس کو دور کرے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات، میں آنے والے مہمانوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں خصوصیت کے ساتھ کہ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ خانقاہ رحمانی، آپ خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین کے دربار میں حاضر ہونا، اور ابھی اعلان ہوگا کہ جو حضرات حضرت والا سے مرید ہونا چاہتے ہیں وہ پچھم برابطے پر تشریف لائیں، مرید ہو جائیں۔ ہوتا کیا وہاں مولانا عبدالعظیم صاحب نے بہت ہی مختصر وقت دیا ہے، 2-4 منٹ لے کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ ہوتا کیا وہاں؟ ہوتا یہ ہے کہ آدمی یعنی گنہگار آدمی، یعنی غلط کام کرنے والا آدمی، گناہوں میں مبتلا آدمی، اپنی بیاسی کے بعد، بہت سارے فضائل سے محرومی کے بعد وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ہم لو لگائیں، اللہ سے اپنی نسبت کو ہم جوڑیں، اور ان بزرگوں کے واسطے سے، ان بزرگوں کے راستے سے، اور پھر وہ اپنے گنہگار ہاتھ کو ایسے مقدس ہاتھ میں ڈال کر توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معذرت چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر رحم اور کرم کا معاملہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لوگوں ایمان والو، اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ کے دربار میں توبہ کرنا ہے۔ یہ توبہ بہت ہی عظیم چیز ہے، بہت ہی بڑی چیز ہے۔ اگر تم نے توبہ کو توبہ کی راہ سے اس راہ پر چلے تو توبہ کرنے والا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچی توبہ کرنے والا، دل سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا، التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب اور دوست ہو جاتا ہے۔ کیسا؟ والتائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا جب اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے کہ کوئی گناہ اس نے کبھی کیا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ توبہ قبول کرنے والے ہوتا ہے، اور اگر گناہ گار ہے تو گناہ کا پاپ دنیا میں پھیلتا ہے، آدمی پریشان ہوتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن پریشان ہوتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کرتوت کی وجہ سے، اپنے گناہ کی وجہ سے۔ قرآن صاف اعلان کرتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ مصیبتیں، دنیا کی پریشانیاں، یہ گھر کے جھمیلے، یہ جو کچھ تمہارے اوپر آتا ہے یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہاری اپنی کمائی کا نتیجہ ہے۔ زندہ واقعہ سناتا ہوں، باتوں کو اپنی ختم کرتا ہوں۔ ایک دم زندہ واقعہ اور سچا واقعہ، اس سے پتہ چلے گا کہ یہ جو بزرگوں کے ہاتھ پر اپنے گناہوں سے توبہ کیا جاتا ہے، یہ توبہ کا کیسا مرتبہ ہے اللہ کے یہاں، اس کی کیا قدر ہے اور کیا عظمت ہے۔ لکھنؤ شہر کو آپ حضرات جان رہے ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا وہاں قحط سالی ہوئی، بارش کا آنا بند ہو گیا۔ ایسے موقع
कहत साली, तुम्हारी परेशानी दूर होगी। कहत साली हुई बहुत बड़ी कहत साली। इंसान परेशान होने लगे, जानवर मरने लगे, हर कोई परेशान। उलमा ने तय किया इस्तिस्का की नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह बारिश होगी। इस्तिस्का की नमाज एक दिन पढ़ी गई, 2 दिन पढ़ी गई, 3 दिन पढ़ी गई। बाद ने कहा कि यह इस्तिस्का की नमाज 7 दिन मुसलसल पढ़ा जाके और दुआ की। लेकिन मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मर्द मरता गया, जो दवा की लगा कि धूप और तेज हो रही है, तमाशा और भी बढ़ रही है, परेशानी और भी बढ़ रही है। आपको हैरत होगी जो मैं अभी आपको सुनाने वाला हूँ। क्या हुआ? इस परेशानी को देखकर शहर की तवाइफ, आप लोग बहुत सारे हज़रात शायद तवाइफ को नहीं समझ रहे, जिसको अपनी जुबान में कहते हैं रद्दी, समझते हैं रद्दी? ये बोलते हैं गुनाह करने वाली, गुनाहों में मुब्तला करने वाली। ये पूरी जमात तवाइफ की ये फला सरदार के पास पहुंची। लखनऊ संदेली का वाकया है ये। वो फला सरदार के पास पहुंची, पूरी जमात पहुंची वहां पर। कहा कि हुजूर, मैं आपसे एक गुजारिश करने आई हूँ, हम सब मिलके एक गुजारिश करने आई हूँ। क्या गुजारिश? आप लोग जानते हैं कि हम सब बहुत पापिन हैं, बहुत गुनाह करने वाली हैं, गुनाहों में मुब्तला करने वाली है मर्दों को। सब लोग परेशान हैं, इस्तिस्का की नमाज पढ़ रहे हैं, अब कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। मैं आपसे अर्ज करने के लिए आई हूँ, बल्कि एक दरखास्त करने आई हूँ कि आप ऐसा करें कि कुछ आदमी को मेरे साथ लगाएं। हम लोग फला जंगल के अंदर जा रहे हैं सब मिलके, वहाँ अल्लाह से दुआ करेंगे, अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे और फिर अल्लाह से बारिश की दुआ करेंगे। आप मेरे साथ 2, 4, 5 मजबूत जवान को लगा दीजिए कि कोई अवकाश, कोई बेहुदा, कोई नुक्सा हमारा पीछा नहीं करे। कहा होता है, इंतजाम कर दिया गया। और यह सब तवाइफ, जिसको रंडी कहते हैं, यह सारी औरतें जंगल में चली गई। और जाने के बाद शुरू किया इस तरह कहना, परवरदिगारे आलम, मैं तवाइफ हूँ, परवरदिगारे आलम, मैं गुनहगार हूँ, परवरदिगारे आलम, आलिमों की तरह मुझे इस्तिस्का की नमाज पढ़ने नहीं आता, परवरदिगारे आलम, लेकिन मैं जान रही हूँ कि मेरे गुनाह की वजह से, मेरी गंदगी की वजह से, मेरे पापिन होने की वजह से ये कहतसाली हो रही है। आपने बारिश को रोक लिया है। परवरदिगारे आलम, हम सब गुनाहगार बंदी आपके दरबार में हाजिर हैं, सजदा रेज हैं, जमीन पर पेशानी टिके हुए हैं। परवरदिगारे आलम, हमारे तौबा को कबूल फरमा लीजिए, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। परवरदिगारे आलम, मखलूक के ऊपर ये सब आपके बंदे हैं, जानवरों के ऊपर ये सब आपके पैदा किए हुए हैं। परवरदिगारे आलम, सब पर रहम का, करम का मामला फरमाइए। ऐ अल्लाह, हम सबके गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हमारे तौबा को कबूल फरमा लीजिए। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, तौबा इसी का नाम है कि अल्लाह के दरबार में रोइए और गिरगिरा। खान साहब, खान साहब, खान साहब, ए खान साहब, बोलिए सर, गलत तरीका है ये। बीच में आके जमात को गड़बड़ मत किया कीजिए। बहरहाल इस तरह दिल से दुआ किया। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज नजर रखती है। बताने वाले बताते हैं, लिखने वाले ने लिखा है
کہ ابھی ان طوائف کی دعا مکمل نہیں ہوئی، آسمان کے اوپر گھٹا چھائی اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، اتنا موسلا دھار کہ پورے شہر کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس کا نام ہے میرے بھائیو اور بزرگوں توبہ۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے طرح تھے انفعال کے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ ایسے دربار میں حاضر ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی یہاں کے بزرگوں کی نسبت سے، خانقاہ رحمانی کے فیض سے اللہ تعالی آنے والے کی مراد کو پوری کرتے ہیں اور یہاں کے بزرگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور اس کی نسبت سے اللہ کے دربار میں اگر اپنے گناہوں کی معافی اور معذرت چاہی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دو بات اخیر میں کہنا چاہتا ہوں۔ آپ طالب علم ہیں، آپ آئیے، سنجیدگی سے بیٹھیے، غور سے سنیے۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، لاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جتنے ادب کو، احترام کو آپ راہ دیں گے اس کا فائدہ پہنچے گا، اور آنے والے ہمارے مہمان، وہ بزرگ جو آگے میں عام طور سے بیٹھتے ہیں، آپ کا آنا مبارک ہے، لیکن یہ ریل گاڑی کی سیٹ نہیں ہے۔ ایک رومال کو رکھا، آخر میں آئے اور پھر اسی جگہ کو تلاش کیا، ایسا بھولے مت کیجیے، اور پھر آ جائیے تو تقریر ہو رہی ہے اور آپ اپنی جگہ کے لیے مر رہے ہیں۔ کہیں بیٹھیے، ادھر جگہ ہے، ادھر جگہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ سامنے بیٹھیں۔ اگر سامنے بیٹھنا ہے تو آپ شروع سے آئیں، اور شروع سے بیٹھیے۔ آپ قابل مبارکباد ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن مجلس کے نظام کو درہم برہم ہرگز مت کیجیے۔ آپ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں آتے ہیں، آپ اللہ سے لو لگانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔